بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث کے طریقے اور ادائیگی۔ السماع باللفظ الشیخ، شیخ اور استاد سے براہ راست حدیث سننا۔ القراءۃ علی الشیخ، روایت پڑھ کر اپنے شیخ کو سنا دینا۔ سب کی آگے وضاحت آ جائے گی، ایک ایک وضاحت میں پڑھتے رہیں گے۔ السماع باللفظ الشیخ، استاد پڑھے اور طالب علم براہ راست اس سے حدیث سنے، خود استاد اپنے حافظے سے بیان کرے یا کتاب سے، ایسے ہی چاہے طالب علم سن لے اور لکھ بھی لے یا صرف سن لے اور لکھے نہیں۔ محدثین جو ہے جو حدیث پڑھایا کرتے تھے تو وہ حدیث پڑھاتے، حدیث بیان کرتے، چاہے وہ زبانی انہیں یاد ہوتی تو زبانی بیان کرتے، یا یاد کرنا تو لازم تھا نا، حدیث کا یاد ہونا تو لازم تھا، تو وہ دیکھ کے کتاب سے بیان کرتے یا پھر ویسے زبانی بیان کر دیتے، اور شاگرد اس سے حدیث سن کر لکھ لیتے یا صرف یاد کر لیتے۔ تو یہ استاد سے، شیخ سے حدیث لینے کا ایک طریقہ، سننے کا طریقہ یہ تھا۔ جمہور علماء کے نزدیک تحمل حدیث کے طریقوں میں سے سب سے اعلیٰ طریقہ سوا کا یہ ہے۔ سب سے اعلیٰ طریقہ کیا ہے کہ تحمل حدیث کا مطلب کیا تھا؟ حدیث کو لینا، حدیث کو لینا اور ادائے حدیث، آگے حدیث پہنچانا۔ تحمل حدیث کے تحمل کے طریقوں میں سے سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے، سماع کا طریقہ، کہ استاد حدیث پڑھے اور شاگرد اس سے حدیث سنے اور اسے لکھ لے، اور پھر استاد اسے آگے روایت کرنے کی اجازت بھی عطا فرما دے۔ الفاظ کی ادائیگی۔ طرق تحمل میں سے ہر قسم کے لیے مخصوص الفاظ ہیں۔ حدیث جب کسی سے لیتے ہیں تو اس کے لیے حدیث لینے کے جتنے طریقے ہیں ان کے لیے مخصوص الفاظ ہیں۔ ویسے جب استاد حدیث پڑھا رہا ہو اور وہ بول کے حدیث پڑھائے یا کتاب سے دیکھ کے پڑھائے اور شاگرد سے حدیث سنتا ہے تو آگے کیا کہتا ہے؟ سمیعت، میں نے استاد سے حدیث سنی تھی، یا کہتا ہے حدثنی، استاد نے مجھے یوں حدیث بیان کی تھی، اخبرنی، مجھے استاد نے خبر دی تھی، انبانی، سے مجھے خبر دی تھی، قال علی، استاد نے مجھے کہا تھا، ذکرنی، اس نے مجھے بیان کیا تھا۔ یہ الفاظ کب بولتے ہیں؟ جب یا کسی حدیث پہ اس طرح کے لفظ ہو تو اب اس سے کیا سمجھے گے بھلا کہ یہ جو راوی یہ جو کہہ رہے ہیں حدثنی فلان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد نے انہیں اس طرح سے حدیث پڑھائی کہ انہوں نے حدیث پڑھی اور انہوں نے ان سے حدیث سنی اور لکھ لی اور یاد کر لی۔ تو اس طرح سے جس نے حدیث لی اور سماع باللفظ شیخ، استاد سے حدیث کے الفاظ سنے ہو تو اس کو جب بھی کوئی بیان کرے گا تو کیسے بیان کرے گا؟ سمیعت، حدثنی، اخبرنی، انبانی، قال علی، ذکرنی۔ بعد میں جب وہ اصطلاحات محدثین کے ہاں مشہور ہو گئی تو پھر الفاظ کی ترتیب بدل گئی۔ جو صرف حدیث سنتے تھے استاد سے، تو استاد حدیث پڑھاتے اور شاگرد سن لیتے تھے، وہ کہتے ہیں سمیعت، میں نے استاد سے حدیث سنی، یا حدثنی، استاد نے مجھے حدیث بیان کی۔ قرات کے لیے اگر انہوں نے آگے قرات آگے آ رہی ہے، اگر شاگرد نے اسے حدیث ملی ہے، اس نے حدیث پڑھی ہے کہیں سے یا استاد کی کتاب میں پڑھی ہے، تو استاد کی کتاب میں پڑھ لی ہے حدیث، تو وہ اب یہ کرتا کہ استاد کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، یہ حدیث مجھ سے سن لے، کیا آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں؟ استاد نے کہا ہاں میں تمہیں یہ حدیث کی روایت کی اجازت دیتا ہوں، اور یہ حدیث میری ہے، میں نے اپنے استاد سے پڑھی تھی اور میں اس کی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو یہ شاگرد استاد کے سامنے پڑھ رہا ہے، استاد اس کی تصدیق کر رہا ہے، یہ قرات علی الشیخ ہے۔ تو قرات علی الشیخ کے لیے بعد میں یہ استعمال ہو جائے گا لفظ اخبرنی۔ اب حدیث میں کئی لفظ آئے گا حدثنی، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ بس امام مسلم روایت کرتے ہیں، امام بخاری، امام محمد کہتے ہیں حدثنی مالک، تو مطلب کیا؟ امام مالک نے حدیث پڑھی اور امام محمد نے اسے سنی۔ اگر یہ امام محمد یہ کہے اخبرنی مالک، تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے موطا کی یہ جو حدیث ہے یہ انہوں نے پڑھی اور استاد نے امام مالک نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں میں حدیث روایت کرتا ہوں اس کو، اور تم اسے آگے میری طرف سے روایت کر سکتے ہو۔ اجازت کے لیے اگر استاد نے اجازت دی ہو شاگرد کو، لکھ کر حدیث دے دی ہو کہ یہ حدیث لو اور اسے پڑھو اور اس کی تمہیں آگے روایت کرنے کی اجازت ہے، اس کا ہی لفظ بولتے ہیں انبانی۔ کہ انبانی کا لفظ آئے تو اس کو کیا سمجھیں گے؟ کہ استاد نے اسے اجازت دی ہے لفظی طور پر یا لکھ کر روایت کرنے کی اجازت دینا۔ مذاکرہ کے سوا کے لیے یا یہ ہو کہ استاد حدیث بیان کر رہے تھے، خاص طور پر ایک بندے کو نہیں، استاد شاگردوں کو پڑھا رہا ہے حدیث، اور
ایک بندہ ویسے حدیث سننے میں شریک ہوتا ہے تو اس نے حدیث سن لی اور اس نے آ کے کسی کو بیان کر رہی تو وہ یوں کہے گا قال علی فلاں نے ایسے کہا تھا، وہ یہ نہیں کہے گا سمیعت یا حدث سے مجھے حدیث مجھے بیان کی تھی، کیا کہے گا قال علی یا ذاکر علی۔ سوائے مذاکرہ اور سوائے تحدیث میں فرق ہے۔ سوائے تحدیث کے لیے شیخ اور طالب علم مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے تیار ہوتے ہیں، جبکہ مذاکرہ وہ مجلس ہے جس میں استاد شاگرد بغیر تیاری کے آپ کسی مجلس میں گفتگو کریں۔ اب ہم لوگ جو ہے نا، ہمارا جو حال ہے پڑھنے پڑھانے کا، تو بے ادب لوگ ہیں، اور بس یہ ہے کہ جس طرح بھی ہے چل رہے ہیں صحیح، چلو قرآن حدیث کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ محدثین جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت میں آپ نے پڑھا ہے، امام مالک جب حدیث پڑھانے کے لیے آتے تو کوئی بندہ آپ سے حدیث پوچھنے کے لیے آتا ہے، آپ پہلے پوچھتے ہوئے کس کام کے لیے آئے، اگر کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے آپ اسے مسئلہ بتا دیتے۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ میں نے حدیث پڑھ لی ہے آپ سے، فلاں حدیث آپ سے پڑھ لے پوچھنے آیا ہوں، امام مالک اسے بٹھا دیتے، خادموں کو کہتا اسے بٹھا دے، جاتے غسل فرماتے، نیا لباس پہنتے اور خوب اچھی خوشبو لگاتے، یعنی بہت اچھا لباس پہن کے پھر اپنی مسند حدیث پہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے بلاتے وہاں تشریف لاتے، پھر اس بندے کو بلاتے، اب بیٹھ اب تجھے رسول اللہ کی حدیث سناؤں، رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کی شان ہے اپنی۔ تو اس انداز میں جب حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے استاد اور شاگرد بیٹھے ہیں اور شاگرد استاد سے حدیث سن رہا ہے، اسے کہتے ہیں سوائے تحدیث۔ اور ایک عام گفتگو چل رہی ہے، باتیں کر رہے ہیں، ان میں کوئی حدیث بیان کر دی، اسے مذاکرہ بولتے ہیں، گفتگو کرنا۔ اس لیے مدنی چینل والے کہتے ہیں کہ مدنی مذاکرہ سے بات فرمائے، باتیں ہو رہی ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اس میں آپ کو دین کی تعلیم دے۔ قرات علی الشیخ، محدث کو حدیث پڑھ کر سنانے کو اکثر محدثین عرض کا نام رکھا ہے۔ بس شاگرد حدیث پڑھ کر استاد کو سنائے اور استاد اسے اس حدیث کی روایت کرنے کی اجازت دے دے۔ میں نے اپنے استاد سے اساتذہ سے حدیث پڑھی ہے، میں اسے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں، تو شاگرد نے حدیث پڑھی ہے، استاد نے صرف اجازت دی ہے، اسے قرات علی الشیخ کہتے ہیں۔ طالب علم پڑھے اور شیخ سنے، اس سے مراد یہ ہے کہ طالب علم وہ احادیث پڑھے جو شیخ کی روایات میں سے ہے، یہ نہیں کہ جہاں کی مرضی کو حدیث پڑھ لے، جو شیخ کی اس استاد کی روایات میں سے ہے شاگرد پڑھے کہ اور شیخ سنے اور وہ منضبط اور محفوظ ہو جائے اور ان کی تصحیح بھی ہو جائے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ شیخ سنے اور وہ منضبط اور محفوظ ہو جائے اور ان کی تصحیح ہو جائے۔ یہ شاگرد اس طرح سے کیوں پڑھتا ہے کہ اس نے استاد سے حدیثیں پڑھی ہوئی ہے، یا استاد کی کتاب میں حدیثیں لکھی ہوئی ہے، اب شاگرد استاد کے سامنے پڑھتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، حدیث اس نے پڑھی، استاد نے تصحیح کر رہی، ہاں یہ حدیث ایسے ہی ہے، اس کے سارے الفاظ ایسے ہی ہے، اور میں نے اپنے اساتذہ سے حدیث کو پڑھا ہے، میں تمہیں آگے اجازت دیتا ہوں۔ تو اس حدیث کو حدیث کی تصحیح کے لیے یوں پڑھا جاتا تھا۔ اس نے دیکھا ہے ایک بندہ، آپ کوئی سبق لکھتے ہیں تو پھر استاد سے اس کی تصحیح کرواتے، چیک کرواتے کہ یہ میں نے ٹھیک لکھا ہے، تو آپ اس کے سامنے پڑھے اور وہ کہے جی آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، تو اس کو قرات علی الشیخ بولتے ہیں۔ خواہ طالب علم خود پڑھے یا کوئی دوسرا پڑھے اور طالب علم سنے، ایسے ہی خواہ قرات حفظ سے ہو، جو طالب علم پڑھ رہا ہے وہ زبانی پڑھ رہا ہے یا کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے، ایسے خواہ استاد اپنے حفظ سے، استاد جو سن رہا ہے اس کے سامنے کتاب موجود ہے، کتاب سے حدیث دیکھ کر تصدیق کر رہا ہے، یا حفظ سے یعنی جو اسے حدیث یاد ہے اس سے تصدیق کر رہا ہے کہ ٹھیک تم صحیح پڑھ رہے ہو۔ قرآن پاک کا حافظ ہے، قاری ہے، تو جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، طالب علم قرآن پڑھ رہا ہے تو ذات تصدیق کر رہے ہیں ٹھیک پڑھ رہے ہو، یہاں تم نے غلطی کی ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ سننے کا ہے، اور یہ ہے کہ استاد صاحب نے کتاب رکھے، قرآن پاک صاحب نے رکھ لے، اسی طرح حدیث پڑھانے والا حدیث کی کتاب جو اسے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے اس کو صاحب نے رکھ لے، تو اس کو کہتے ہیں۔ اس طریقہ سے روایت کرنے کا حکم، شیخ پر قرات کے طریقے سے روایت کرنا یہ صحیح ہے۔ اس صورت میں سے کسی بھی صورت میں کوئی اختلاف اور فرق نہیں ہے، مذکورہ صورت میں سے کسی بھی صورت میں کوئی اختلاف اور فرق نہیں سوائے چند متشددین کے جو شمار میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کو اس طرح سے پڑھنا اور شیخ کی اجازت دے دینا یہ بالکل صحیح طریقہ ہے حدیث پڑھنے کا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، بعض لوگوں نے اس پہ بات کی ہے تو ان کی بات کا اعتبار کوئی نہیں۔ قرات علی الشیخ کا مرتبہ اور مقام، پیچھے کیا کہا تھا،
سوائے حدیث کا حدیث پڑھنے کا سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے کہ استاد حدیث پڑھے اور اس کے اس زبان سے شاگرد حدیث سنے اور اس کو لکھ لے. تو یہ کیا ہے قراءت علی شیخ کا مرتبہ کیا ہے. یہ بعض نے کہا کہ سوا کے برابر ہے. امام مالک، امام بخاری اور کوفہ حجاز کے اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ ایک ہے استاد پڑھتا ہے اپنی زبان سے، ایک پڑھتا ہے شاگرد ہے لیکن اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ استاد بتا دیتا ہے تو استاد اس کی تصدیق کرتا ہے، تو یہ دونوں مرتبے میں برابر ہے، درجے میں برابر ہے. بعد نے کہا کہ اس کا درجہ سوا سے کم ہے، سوا کا درجہ بڑا درجہ ہے اور اس کا درجہ اس سے کم ہے. یہ اہل مشرق، جمہور اہل مشرق ویسے بول کر تو ایشیا کے لوگ مراد ہوتے ہیں بہت نصیر. سوا سے بعض نے کہا کہ اس کا مرتبہ سوا سے بلند ہے. ایک ہے صرف استاد پڑھے شاگرد اس سے لکھ لے تو ہو سکتا ہے لکھتے ہوئے شاگرد سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، استاد نے تو صحیح پڑھی ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو یہاں جب شاگرد استاد کے سامنے پڑھ رہا ہے تو اس کی کوئی غلطی تھی تو استاد اس کی تصدیق کر دے گا اور اس کی تصحیح کر دے گا، صحیح کر دے گا اسے، تو یہاں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رہتی. اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں یہ درجہ سب سے بڑا ہے. اب یہ جو قراءت علی شیخ ہے یہ حدیث آگے کسی نے پہنچا دی ہے، جو استاد سے اس طرح سے حدیث پڑھی ہوئی ہے اس کو آگے پہنچا رہا ہے تو کیا الفاظ بولیں گے؟ اس کا احوط زیادہ محتاط طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے قرأت علی فلان. محدث یہ کہے کہ میں نے اپنے فلاں استاد کے پاس یہ حدیث پڑھی اور وہ استاد سن رہے تھے انہوں نے اس کی تصدیق کی. اور ایک طریقہ ہے جواز کا کہ سوا کی وہ عبارتیں جو قراءت کے لفظ کے ساتھ مقید ہوں، جیسے حدیث بیان کی کہ اس پر قراءت کی گئی. پیچھے کیا تھا واضح لفظوں میں بولے کہ میں نے اپنے استاد کے سامنے حدیث پڑھی، قرأت علی فلاں استاد کے پاس میں نے حدیث پڑھی اور انہوں نے اس کی تصدیق کی. دوسرا طریقہ یہ حدثنا، استاد نے ہمیں حدیث بیان کی اس طرح کہ قراءۃ علیہ ان کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی تھی. بولے استاد نہیں ہے، پوری حدیث نے بیان نہیں کی، شاگرد نے پڑھی ہے، تو وہ دونوں چیزیں بیان کر رہا ہے کہ یہ شاگرد یہ حدیث اس طرح سے پڑھنا اور استاد کا سننا، اس کو بھی تو بندہ روایت اسی استاد سے کرتا ہے نا، تو اس کو یوں وہ بیان کرے کہ مجھے فلاں استاد نے حدیث بیان کی. کیسے بیان کی؟ قراءۃ علیہ، اس طرح کہ میں نے ان کے سامنے یہ حدیث پڑھی تھی. عام طریقہ اس پر اکثر محدثین کہتے ہیں وہ اخبرنا کا لفظ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں وہ استاد نے ہمیں خبر دی ہے. خبر تو دی ظاہر شاگرد نے اس کے سامنے پڑھی، جب استاد نے تصدیق کی تو استاد کی طرف سے خبر ہوگی. اس کو اخبرنا کے لفظ کے ساتھ بولتے ہیں، وہ پیچھے بتایا. قرات کے لیے اخبرنا کے لفظ بولتے ہیں. جب کوئی محدث یہ کہے گا اخبرنا فلان، تو اس سے کیا سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنے اس استاد کے سامنے حدیث پڑھی، انہوں نے اس کی تصدیق کی اور روایت کی اجازت دی.